بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ نے سرکار حضرت لقمان کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ایک حد تک اس میں سے حقوق ذرا فشردہ کر کے بیان کیے۔ جناب قبلہ بخاری صاحب سے درخواست ہے، وہ احادیث کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ حقوق جو ہیں وہ اولاد کے کیا ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب نے قرآن کے حوالے سے اولاد کے کچھ حقوق بیان کیے، تو میں رسول پاک کی احادیث پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، احترام کرو اور ان کو بہترین آداب سکھاؤ۔ اور حقیقت میں واقعاً ہمارے گھروں میں واقعاً ان احادیث پر عمل ہو نہیں رہا۔ کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی عزت و احترام دو۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد کی عزت و احترام گھر میں نہیں ہوگا تو پھر باہر کہاں ہوگا۔ تو اسی طرح ہر وقت والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہی توقع رکھے کہ والدین کی اولاد تو عزت و احترام کرے لیکن وہ اولاد کو عزت و احترام نہ دیں، چونکہ حب ذات اور کرامت انسانی اور نفسانی ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی عزت یعنی کرو، اپنی اولاد کے احترام سے مراد یہ کہ ان کو عزت دی جائے، مطلب ان کے نام کو، ان کے ساتھ ان کے نام سے پکارا جائے، جیسے رویہ اچھا رکھا جائے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھو نا، اکرم نام ہے تو اکو اکو کہنے رکھا رہے، یا مثلا نام کوئی اور اچھا رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ الٹے نام سے پکار رہے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ عزت و احترام دو، تو اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ان کو ان کے نام سے اچھے انداز سے پکارا جائے، اچھے انداز سے پکارا جائے، اور پھر یہ کہ ان کو نرم لہجے کے ساتھ، جیسے حضرت لقمان نے بھی کہا کہ نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ آخری 7 سال میں وہ وزیر ہوتا ہے، جی یعنی احترام دو، اس کا مطلب یہ کہ اس سے مشورے اب گھر کے امور میں بھی اس کو شامل کرو، چونکہ 15-16 سال کے بعد وہ آپ کا مشیر ہے۔ آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ۔ میں عرض کروں گا، جب بچے کو گھر میں اعتماد اور محبت نہیں ملتی نا، تو یہ والدین توجہ فرمائیں کہ وہ پھر باہر تلاش کرتا ہے۔ جب باہر تلاش کرتا ہے تو انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ جی فرمائیں۔ جی یعنی بنیادی نقطہ وہی ہے جو قبلہ نے فرمایا کہ محبت کی کمی وہ باہر سے پھر ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث ہے، رسول پاک کی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 باتوں پر۔ پہلی بات کون سی ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان میں ایجاد کرو۔ دوسری بات وحب اہل بیت ہی، رسول پاک کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد میں پیدا کرو اور اس پر تربیت کرو۔ اور یہ بہترین طریقہ جو ہے ان کو ظاہر مسجد، امام بارگاہ، مجالس اس میں لے کے آئیں جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو ان کو آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کے پڑھنے پر ان کی تربیت کرو۔ تو یعنی یہ پہلا کام ہے، جب پڑھے گا تو پھر سمجھے گا بھی، پھر آگے بھی بڑھے گا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جو حدیث پہلے بیان ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام اسی حدیث کو کچھ تھوڑے سے انداز سے دوسرے فرماتے ہیں الغلام یلعب 7 سنین، بچہ جو ہے 7 سال کھیلتا ہے، ویتعلم الکتاب 7 سنین، اور 7 سال وہ کتاب یعنی پڑھتا ہے، ویتعلم الحلال والحرام 7 سنین۔ تو یعنی اس کو پہلے 7 سال جو ہے وہی کہ اس کو تھوڑی آزادی دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے تعلیم و تربیت، اور پھر ان کو حلال و حرام کا علم جو ہے، اور حلال و حرام کا علم جو ہے بنیادی طور پر تو یہ اسلامی فقہ ہے جو پریکٹیکل لاز آف اسلام ہے، یعنی توضیح المسائل، اور یہ جو ہے تو یہ جو ہوتی ہے باتیں نماز کی، روزے کی، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری باتیں جو ہیں، اور کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ ساری فقہ اس کو متحمل ہوتی ہے نا، یعنی فقہ۔ تو جہاں قرآن بھی سکھانا ہے وہاں پر اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ فقہ کی بات ہے۔ تو اس کو اگر پھیلایا جائے تو یعنی بچے کو قرآن کی بھی تعلیم دینی ہے، اور ساتھ اہل بیت کی محبت بھی بتانی ہے، وہ مجالس ہمارے ہاں آ جائے گی، یعنی اس کی جگہ لے لے گی، کیونکہ بہت سارا حصہ تو اس میں آ جاتا ہے۔
اور تیسری چیز جو ہے قرآن سکھانا ہے. تو قرآن میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو پہلی منزل تو یہی ہے پڑھنا سکھایا جائے، پھر قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جائے اور اس کو قرآن مجید کے احکامات. تو جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے وہی بچے کی زندگی میں نقش ہو جاتی ہے. ہم اب اٹھتے بیٹھتے مثلاً یا علی کہتے ہیں. ہمیں مثلاً کہیں وہ گاڑی میں بھی بیٹھے ہو نا تو یکدم بریک لگے تو آگے سے ایکسیڈنٹ والا معاملہ تو ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے یا علی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہ اہل بیت کی محبت اور خصوصاً مولا علی کی محبت. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت اور یہ چیزیں سکھائی ہیں تو جو بچپن میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ زندگی میں نقش بن جاتی ہیں. تو لہٰذا جب وقت گزر جاتا ہے 18 سال 20 سال کا ہو جاتا ہے بچہ مانتا نہیں ہے، اس وقت جیسا کہ ابھی قبلہ نے اشارہ کیا اس وقت کہا جاتا ہے جناب ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، کوئی جناب دعا دے دیں. تو یہ دعا اور تعویذ جو ہے نا وہ اس کی جگہ پر نہیں کر سکتے جو کہ بچوں کی تربیت کرنے کا جو اہم ترین مرحلہ ہے اور وہ ان کا بچپنا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود مہذب نہ ہو وہ دوسروں کو تہذیب نہیں دے سکتا. یہ کیا حقیقت ہے. اگر ماں باپ دونوں خود مہذب ہیں تو بچے تہذیب پا سکتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ دونوں میں یا کوئی ایک جس کا زیادہ ہولڈ ہے گھر میں مہذب نہیں ہے مشکلات رہیں گی. چونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ سے سیکھتا ہے. آپ دیکھیں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ اگر ماں حجاب کرتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی چادریں ساروں پہ لے لیتی ہیں. اور باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کی طرح سگریٹ لگا لیتا ہے. ہم نے دیکھا بعض دفعہ جس طرح سے باپ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، بچہ بھی آ کے وہاں پر بیٹھے گا تو اسی طرح جس طرح باپ بیٹھتا ہے، جیسے چلنے کا سٹائل ہے، جیسے جو کرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے 100% ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو بچے کے لیے رول ماڈل اور جس کو کہتے ہیں نمونہ عمل ہوتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے لیے ان کے والدین ہوتے ہیں، پھر استاد ہوتے ہیں جو جن کے پاس وہ رہتے ہیں سارا دن اسکول میں. تو اس کے بعد میں تیسری چیز آ جاتی ہے جو کہ معاشرے میں وہ جو ان کا کلچر ہے، ثقافت ہے، اس میں ریڈیو ٹی وی اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کا بہت زیادہ رول ہے. تو ان کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، یا جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ 21 سال کا ہو گیا ہے تو لہٰذا 20-21 سال تک تو ماں باپ مسلسل کہتے رہیں. لیکن اب اگر جوان جو ہے وہ اب ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، خود کفیل اب یہ ہو گیا مثلا، تو اب والدین کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہے. تو والدین کی اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے. بنیادی طور پہ ایک بات اگر اس کو تھوڑا سا اور اس کو خلاصہ کیا جائے اور آخری بات جو آپ نے کہی اور اس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ ہم نے کم کی، میں چاہتا ہوں دوبارہ اس طرف ہم جائیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے حضرت لقمان کی اس وصیت کے اعتبار سے بھی کہ شرک باللہ جو ہے اس سے پرہیز ہو، پھر یہ کہ نبی اور آل نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالی جائے، یعنی توحید پہ پختہ ایمان اس کا ہو، مذہب کی مطلب کے حوالے سے پیغمبر اور پیغمبر کی آل کی محبت اس کے دل میں ڈالی جائے. اور آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اسے حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ سکھائی جائے، یعنی اسے پتہ چلے کہ حلال اور حرام جو ہے وہ کیا ہے، یعنی فقہ جو ہے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں اسلام میں توحید اور پیغمبر کی آل کی محبت یہ چیزیں اہم ہیں، وہاں ساتھ ساتھ فقہ کا پڑھنا بھی، باقی جتنے علوم ہیں مثلا فرض کریں کہ جو ہے وہ قرآن کی بات بھی ہوئی کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جائے، لیکن مثلا تاریخ ہے یا کچھ واقعات ہیں ان کا پتہ ہے یا نہیں ہے، سیرت کا پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مطلب محبت اہل بیت اور محبت رسول اور فقہ جو ہے اور وہ بات یعنی فقہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ تاریخی واقعہ کوئی نام ہی پتہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو عملی زندگی جو پریکٹیکل قوانین ہیں، حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا، حقوق کا پتہ نہیں ہوگا. زیادتی کب ہوتی ہے؟ زیادتی تب ہوتی ہے جب انسان نہ اپنے حقوق سمجھتا ہے نہ اگلے کے حقوق سمجھتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا کام ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں یا ہمارے حقوق پورے کریں، لیکن جو اس پر فرائض آ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھتا. تو یہ فقہ کا جو علم ہے یہی کہ حقوق و فرائض کا پتہ ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، انیس صاحب بات کر رہا ہوں. جی انیس صاحب.
آپ سے بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے یزدانی صاحب، شکریہ. اور میں تو ترس گیا تھا آپ کو سننے کے لیے، اور بہت عرصے کے بعد یہ جادو ٹی وی پہ یہ آنے لگا ہے ہدایت ٹی وی، اور میں بخاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، جناب نجم صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یقیناً بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہے، اور اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو سکے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شروع میں ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت تو کر لیتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا 7 سال کا پیریڈ یہ ہوتا ہے اس میں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شروع میں تو بچے قرآن شریف کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. پھر جب ہم لوگ یعنی ماں باپ جن کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ مذہب سے کی طرف نہیں جاتے، راغب نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ میرا جو مشاہدہ ہے، میری زیادہ اتنی ایج ہو چکی ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی خاندان میں ایسا ہے کہ یعنی پورا اچھا خاندان، یعنی بڑے مذہبی لوگ، لیکن وہ اتنی توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں کے اوپر جتنی کی جانی چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مجلس میں پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے پاتے. اس کی وجہ سے ان کے بچے شروع میں تو ہوتے ہیں مذہب کی طرف راغب، پہ آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی اس پہ چل پڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مستقل یعنی شادی بھی ہو جائے بچوں کی، جب بھی ہم اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں گے وہ کس طرح سے ان کی تربیت. بڑی نوازش، بڑی مہربانی انیس حیدر صاحب، آپ نے کال کی پروگرام میں شامل ہوئے. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے. ایک کال اور ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں مسز بات کر رہی ہوں، میں نے 3 سوال پوچھنے تھے. جی فرمائیے. ہاں، پہلا تو یہ ہے کہ نا جیسے ہسبینڈ ہوتے ہیں صبح سے شام تک جاب پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر تھکے ہارے آتے ہیں، تو کیا شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کی خدمت کرے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پھر جیسے اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بیٹے کی جتنی تنخواہ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہم کو ہی لا کر دے. اب اگر اس کے بیوی بچے ہوں، اگر وہ رقم کا مطالبہ کریں تو یہ کہے کہ نہیں جی اس کو تو ہم نے چونکہ پالا پوسا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، تو سارے پیسے جو ہیں وہ بیٹے کو ماں باپ کو ہی دینے چاہیے. اور تیسرا سوال یہ کہ پاکستان میں جیسے پٹھان ہیں یا عرب لوگ ہیں، یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں، تو کیا یہ چیز مذہبی طور سے الاؤ ہے؟ شکریہ. مسز رضوی تھیں، بڑی مہربانی، شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. قبلہ میرے خیال میں ساتھ ساتھ کال ایک اور ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یزدانی صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب علی، جناب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ کے مہمانوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. حقیقت ہے کہ آپ تینوں شہزادے لگ رہے ہیں اور ایسی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہر والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو اس طریقے سے چلائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر فخر کرے کہ اولاد کی تربیت ہو تو ایسی ہو. ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں جس طرح پیار کرنے کا حق ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت سے پیار کرے گا تو دین آٹومیٹکلی خود آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پیار ہی ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے سے انسان کو عقل نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار نہیں کیا اور اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کیا. جناب کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علم کی وجہ سے پوری دنیا اہل علم بن رہی ہے اور پوری دنیا میں اہل بیت کی روشنی پیاری. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ. محمد یعقوب صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے اور
قبلہ بخاری صاحب آپ سے انیس حیدر صاحب نے کال کی، وہ ہمارے مستقل کالر ہیں اور اکثر وہ بڑے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں. ظاہراً کال ایک اور میرے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی. جی فرمائیے. یہ پروگرام جو آ رہا ہے ابھی آپ کا مذاکرہ، یہ لائیو ہے یا ریکارڈیڈ ہے؟ جی لائیو ہے. فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے کچھ نہیں، حکم ہے. گزارش تھی کہ زیدانی صاحب واپس آ گئے اب؟ جی میں آ گیا جی واپس. زیدانی صاحب آ گئے واپس؟ جی آ گیا جی حضور. آ بہت بہت شکریہ. یہی پوچھ سکتا ہوں. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. شکریہ جناب، مہربانی. قبلہ کہتے ہیں کہ انیس حیدر صاحب کے ہم عام طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دیتے، اور بسا اوقات وہ مذہبی گرانے کہ جو مجالس اور عزاداری کے حوالے سے بھی پیش ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو ہے وہ نہیں کر پاتے اور نہیں ہو سکتی. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی کسی حد تک بات ٹھیک ہے ان کی کہ بعض دفعہ جو لوگ زیادہ مذہبی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس وہ جا رہا ہے بچہ مثلا مسجد میں جا رہا ہے یا مجلس میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس مسجد میں یا اس مجلس میں آخر کیا دیا جا رہا ہے. اگر تو واقعی اس میں کوئی ایسے پہلو ہیں جو تمام چیزوں کو احاطہ کرتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک خاص رسم ہے یا خاص ایک چیز ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہمارے UK میں بھی ہوتا ہے. بچے آتے ہیں سکولوں سے، اس کے بعد وہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہ روٹین کے مطابق مثلا 30 بچے بیٹھے ہیں، 50 بچے بیٹھے ہیں، مولانا صاحب مثلا اس کو سبق دے رہے ہیں، ہر بچے کی سے 2-2 3-3 منٹ آتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو وہ کافی نہیں ہے. تو لہٰذا صحیح کہا انہوں نے کہ مزید ضرورت ہے کہ وہ تعلیم بھی دی جائے اور ان پر توجہ کی جائے، چونکہ جو مذہبی گرانوں یا خصوصاً مثلا علماء حضرات ہی، مولانا حضرات بھی، ہم اپنی بات کرتے ہیں مثلا، چونکہ بیشتر جو توجہ ہوتی ہے وہ مجالس پر یا قوم کی اصلاح پر، تو اپنے بچے بگڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جہاں باقیوں کی بات بھی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے خاندانوں کی، اپنے گھروں کی، اس سے بھی شروع کرنا چاہیے. حقیقت میں بیسک انقلاب تو وہی ہوتا ہے جو کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنے خاندان سے، اور پھر وہ ہمسائیں اور معاشرے آگے بڑھتا ہے. وَإِلَّا اگر ایک آدمی بڑی باتیں کرے باہر تو لیکن اپنی اولاد بگڑی ہو تو وہ کہیں گے جناب ہماری اولاد کی تربیت بعد میں کرنا، پہلے اپنی اولاد کی جا کے تربیت کرو. تو یہ انہوں نے سچ فرمایا ہے. اس پر ظاہر ہے کہ ضرورت ہے کہ جس طرح سے قرآن اور حدیث اور ائمہ طہار کے فرمان ہیں، ہمیں مزید اس پر غور کرنا چاہیے اور جو کمیاں کوتاہیاں اس کو پورا کرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے یہاں پر آئے، وفات پا گئے ہیں، آیت اللہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ضرور رات کو یا تو آپ گھر میں ہی نماز باجماعت اکٹھی پڑھ لیں یا مسجد میں جاتے ہیں تو ٹھیک. تو ان کو کوئی حدیث، کو قول، کو فرمان پیغمبر، کوئی آیت، کچھ نہ کچھ ان کو بتایا کریں ہر روز کے روز. یعنی یہ بھی پروگرام اگر روز کا ہو جائے نا جی، سوتے وقت ماں ہی کوئی ایسی ان کو تاریخی واقعات یا کوئی حدیث چھوٹی یا کوئی سنائے، باپ جو ہے وہ تربیت کرے، جمعہ کی نماز میں ہو سکے تو ضرور یعنی جائیں، کیونکہ جب بچے پڑھتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، تو عموماً پھر وہ جمعہ ان سے چھوٹ جاتا ہے، خصوصاً ان ملکوں میں. تو ضرورت ہے کہ زیادہ کام کیا جائے. یعنی مطلب ان ملکوں میں خاص طور پہ ایک تو ہمارا عزاداری کا سلسلہ ہے. عزاداری کے سلسلے میں جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں، تو ان کے دل میں محبت اہل بیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایک بہترین سسٹم ہے. ہمارے ہاں مذہب کو ایک حد تک سمجھنے کا، تاریخ سمجھ میں آتی ہے، سیرت معصومین سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کی جو فقہی اعتبار سے تربیت ہے وہ کمزوری ہوتی ہے. وہ تربیت جو ہے اس کے لیے پھر رہ جاتی ہیں پیش نماز. کہ اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ پیش نماز جب 20-25 بچوں کو لے کے بیٹھا ہے تو ہر بچے کے حصے میں 2, 3, 4 منٹ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ کہ اس سارے نظام کو، اس سارے سسٹم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں کچھ تبدیلیاں لانے کی بھی ضرورت ہے. میں عرض کروں قبلہ، میں مطلب ذاتی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست احباب جو ذاتی طور پہ شاید اتنے مذہبی نہ ہوں،
ان کا یہ ضرور خیال ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو مذہب کی سمجھ قرآن پڑھ جائیں، ان کو مذہب کی سمجھ آ جائے. اپنے بچے کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بدماشی کی طرف جائے یا میرا بچہ غلط کاموں کی طرف جائے. بچوں کی تربیت. اور اب ایک سسٹم جو وہ نیا شروع ہوا ہے نیٹ پہ قرآن حکیم پڑھانے کا اور جو ہے وہ فقہ پڑھانے کا، اس کی طرف بھی لوگ کچھ متوجہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پہ پراپر اعتبار سے ہماری مساجد یا ہمارے ہم لوگ جو ہیں وہ پراپر وہ ماحول ہم نہیں دے رہے ہیں، اور لوگ اس بات پہ پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اپنے گھر سے ماں باپ جو ہیں وہ ابتدا سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں اور گھر میں ماحول کیسا پیدا کیا جائے. پھر علماء کرام جو مساجد میں ہیں خاص طور پہ پیش نماز، جن کو ملتا کم ہے اور ذمہ داریاں زیادہ انہی کے کھاتے ان کی مدد کی جائے. جو کلاس وہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ والنٹری رضاکارانہ طور پر ساتھ اس کے ملیں لوگ، والنٹیئر ساتھ مل کے اس کام کو. میں فائدہ جو ہے ان کی نسل کو ہی پہنچے گا. اور جن جن مسجدوں میں انتظام نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا تو وہاں پر بھی قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید بھی اور فقہ بھی ضروری ہے. فقہ بھی ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آقا. جی فرمائیے. کون بھائی کہاں سے؟ میں ایمان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی فرمائیے. آقا ہمارے یہاں ادھر اولاد کی بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے ابھی ان کے لیے رول ماڈل تلاش کریں. اور میری بات کا برا نہ مانے آقا، میں نے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے علماء جن کے پر فراڈ کا کیسے بھی چل رہا ہے وہ ہمیں اولاد کے حقوق کا سکھا رہے ہیں. شرم والی بات ہے آقا. آپ کو لائیو ٹی وی پہ تو پہلے آنا ہی نہیں چاہیے. برمنگھم سے کالر تھے جی ہمارے ساتھ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. جی قبلہ آپ فرما رہے ہیں. میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی آپ ایک دو مشورے عرض کروں گا سب والدین کی خدمت میں. ایک تو وہ یعنی صدر صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا وہ اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو 7 سال دوسرا ہے نا، اس 7 سال میں جو بچے کی بعض چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ بچے کی دوستیاں ہیں. بچے کی محفل ہے. ظاہر ہے کہ بچہ انسان ہے اور اس کو دوستیاں چاہیے. لہٰذا ماں باپ کا ایک بڑا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ان دوستوں کو اور ان محفلوں کو ذرا تھوڑا سا نظر میں رکھیں کہ یہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. دوسرا نقطہ جہاں تک تعلق ہے امام بارگاہوں کا، میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پہ نارملی یہ ہوتا ہے، یہ غفلت کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے والدین مسجد میں بھیجنے کے بعد بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیکس، یعنی اب مولانا جانے اور یہ جانے اور دین بھی یہ پڑھے گا اور بالکل پکا سچا مسلمان ہو کے باہر آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عالم دین کی بھی ایک بساط ہے، وہ کس طرح تربیت کر سکتا ہے. لہٰذا جب تک والدین عالم دین کے ساتھ اپنے بچے کو، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کو قائم کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ میرا مطلب ہے کو خصوصی استاد لگا دیں گے تو بچے میں کوئی زیادہ تبدیلی آ جائے گی. خود میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ یقین کیجئے بچہ جو سیکھتا ہے بچوں کے اندر سیکھتا ہے، یعنی اس ماحول میں زیادہ سیکھتا ہے بچہ. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام بارگاہ میں بھی بچہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے جائے اور بچوں کے اندر ہی وہ سیکھے گا. اس میں میں علماء کی خدمت میں ایک مشورہ جو ہم نے کیا ہے اور الحمدللہ اس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں، وہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، ہم والنٹیئرز کے البتہ تعاون کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں. پڑھانے کے بعد آخری 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی ایک اجتماعی کلاس ہوتی ہے جس کو اسمبلی کہا جاتا ہے. اس میں ہم فقہی احکام بھی پڑھاتے ہیں بچوں کی، مطلب ہے سمجھ، نماز پڑھا دیا، کلمہ سکھا دیا، اہل بیت کی شان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو مناسب ایام ہیں ان کے حوالے سے. لہٰذا یہ ایک آلٹرنیٹ ہے. البتہ یہ صورت میں بھی فائدہ، اس صورت میں زیادہ فائدہ دے گا کہ جب والدین مسجد کے ساتھ مربوط رہیں، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں کہ جناب اب بچہ جانے اور مولانا صاحب جانے، اور اس میں بھی جو مشکلات ہیں وہ آپ کے بہرحال سب کو علم ہی ہے کہ دیتے کم ہے کل لیتے زیادہ نتیجہ لیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن بچہ آپ کے لیے بھی اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے. یہ اسی صورت میں بچہ زیادہ سیکھے گا کہ والدین بھی بالآخر بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا ہے. مطلب ہے بچے کی کوئی پرابلم ہے تو استاد کے ساتھ آگے ڈسکس کریں، عالم دین کے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن یہ جو چھوڑ دیتے ہیں نا جی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم نے، مطلب ہے ایسا بھی
کیا ہے کہ وہ بچے جو چل نہیں سکتے تھے الحمدللہ آج چل رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ دو طرفہ وقت ہے تو کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی میں قمر بات کر رہی ہوں فلوریڈا USA سے. جی جی فرمائیے. جی سب سے پہلے میری طرف سے مولانا صاحبان کو بہت بہت سلام عرض ہوں. ہدایت ٹی وی کافی دنوں سے USA میں جادو پہ ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی تربیت کا ایک ہدایت ٹی وی، کیونکہ نہ صرف بچوں کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم ماؤں کی تربیت کریں گے تو پھر مائیں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کر سکیں گی. اور ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی بہت اچھے طریقے سے، میں سمجھتی ہوں میرے معاملے میں جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یقیناً بہت ساری ماؤں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہی جیسے ہمارے معصومین فرماتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر قبر تک جاری رہتا ہے. اور ماشاءاللہ بہت کچھ میں نے سیکھا ہے اور جب میں اپنی تربیت کروں گی تو پھر تبھی میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں گی. اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو نماز، قرآن اور سارے فقہی مسائل تو چلیں ضروری ہے، وہ تو ہم کرا رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جو ہمارے باطنی کمزوریاں ہیں جو ہم بڑوں میں بھی ہیں، بچوں میں بھی ہوتی ہیں، جو کہ سب سے بڑی ہماری بیماریاں ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنی اور اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہیں کہ وہ چیزیں بھی ہمارے لیے ایک گمراہی کا سبب ہے. اگر ہمارا باطن صحیح ہوگا، اس کی ہم اصلاح کریں گے تو پھر ہم ظاہری طور پہ بھی اچھے انسان اور اچھے بچوں کی تربیت ہم کر سکیں گے. باطنی اتنی کمزوریاں ہیں کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھی کیا چیز وہ سوچ رہے ہیں، کیا چیز وہ کر رہے ہیں، جیسے نیٹ کا زمانہ ہے، کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور کیا چیز کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی بہت آپ لوگوں کو میرے خیال سے اس ٹاپک پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ باطنی کمزوریوں کو بھی بچوں کی ہمیں دور کرنا چاہیے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ. مسز رضوی قبلہ سوال جو ہیں وہ رہ نہ جائے. مسز رضوی نے کہا کہ بعض اوقات خامد یہ حکم دیتا ہے کہ آپ میرے ماں باپ کی خدمت کریں. کیا خامد اپنی زوجہ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا حکم دے سکتا ہے؟ حضرت اس کی دو طرح سے بات ہوگی. ایک دفعہ قانونی پوزیشن فقہی اعتبار سے، ایک دفعہ ہوگی اخلاقی پوزیشن. قانونی اعتبار سے فقہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ خامند جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی خدمت نہیں لے سکتا، اپنے لیے بھی چاہے جائے کہ اپنے ساس اور سسر کے لیے کہے. قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر چونکہ جب گھر چلے گا تو وہ اظہار اور محبت اور ایک دوسرے کے لیے خدمت کرنے پر ہی چلتا ہے. جیسا کہ رسول پاک نے جب شادی کی جناب فاطمہ زہرا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گھر کی تقسیم کر دی گئی. کہا کہ بیٹی گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے کام اور گھر کے باہر کے علی کے ذمے ہیں. تو فرماتی ہیں میں اس پر بہت خوش ہوئی. تو لہٰذا یہ جو کام ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ جو خاتون آئی ہے دلہن بن کے، وہ اگر اس کے خامد کے ماں باپ کی خدمت کرے گے تو اس کے ذہن میں بھی اس کی عزت اور بڑھ جائے گی، محبت اور بڑھے گا کہ بھئی میرے ساتھ اور میرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. اور اسی طرح متقابلاً پھر خامد کو بھی بیوی کے والدین کی بھی اگر ہو سکتا ہے خدمت کرنی چاہیے تاکہ خیر اور بھلائی مطلب رشتہ دار دونوں طرف قانونی اعتبار سے اگر وہ اس کی خدمت نہیں کر رہی تو یہ گناہگار نہیں ہے. اس طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر وہ خامد کو دبایا نہیں یا ساس سہرے کو دبا کے نہیں سوئی یا مثلا خدمت نہیں کی تو مثلا فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو فرشتے جو لعنت بھیجتے ہیں صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے، بیوی جو شوہر کے حقوق ہے، جو تمکین کرنے کے، حق زوجیت ادا کرنے کے، اس میں اگر ٹال مٹول کرتی ہے بغیر کسی عذر شرعی اور موجہ کے، اس وقت فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. وَإِلَّا یہ جو باقی مسئلے ہیں گھر کے جو کام ہیں اگر وہ خاتون کرتی ہے تو اسی لیے رسول پاک نے فرمایا یہ عورت کا گھر کے کام کرنا یہ اس کے لیے جہاد جتنا ثواب رکھتا ہے. تو یہ اسی لیے ثواب رکھتا ہے. وَإِلَّا اگر وہ اسی کا کام ہی ہو، کرنا ہی ہوتا تو ایسا نہیں ہے، از نظر قانونی مجبور نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کی تربیت کی، اسے پالا، اسے پوسا، اب جب یہ برسر روزگار ہوا ہے تو اس کی ساری تنخواہ ہمیں ملنی چاہیے،
یعنی ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے پیسے ہمیں ملنے چاہیے. ظاہر ہے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ یہ بیوی کو کیوں دیتا ہے, یہ ادھر خرچ کیوں کرتا ہے, یہ ادھر کیوں خرچ کرتا ہے. تو کیا ماں باپ اپنے اس پالنے پوسنے کے عوض اپنے بیٹے کی ساری تنخواہ جو ہے اس کو لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ کہ جیسے قبلہ نے فرمایا ہے وہی دو پوزیشن ہیں, ایک فقہی اور قانونی ہے. قانوناً والدین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ ہاں, البتہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ اگر وہ سارے پیسے دیتا ہے اور اس کی اپنی فیملی کے حقوق پورے نہیں ہوتے تو یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ثواب ہو, اس کا گناہ ہے. یعنی بے الفاظ دیگر یہ تو بچہ اس کی جو بنیادی ترین اس وقت جو ذمہ داری ہے اس کی اپنا خاندان ہے, اس کے اپنے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, بالآخر والدین نے بھی زندگی گزاری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا مطلب ہے بغیر پیسوں کی انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو شفقت, پیار, محبت کے ماحول کے اندر ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسے سارے دے دیتا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر فرض کریں کہ گناہ کا شکار ہوتی ہے ساری فیملی. لہٰذا اگر ہاں البتہ ہماری سوسائٹی میں ہیں بعض خاندان ایسے ہیں کہ وہ بچے حتیٰ 10 15 سال 20 سال تک جا کے سارے پیسے جو ہے وہ باپ کے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں, اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اخراجات ماں باپ کریں. یعنی ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مینج کریں بجائے اس کے کہ بیوی مینج. ایک دفعہ جوائنٹ فیملی ہے, اس میں ماں باپ حیات ہیں, وہ بچہ ساری تنخواہ لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. یعنی اصل مینج کرنے کا خرچہ وہی کرے. اچھا, چونکہ جو شوہر ہے اس پر بچوں کا اور بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے, اور اسی طرح اولاد کے ذمے ماں باپ کا بھی نفقہ واجب ہے از نظر شرعی قانونی. اگر وہ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان پر واجب ہے کہ وہ جس طرح بیوی بچے کے حقوق پورے کرے اسی طرح ان کے لیے نان و نفقہ دے. لیکن اگر ماں باپ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امیر ہیں, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی بچوں کا نفقہ پورا کرے گا, ان کے لیے بھی عزت و احترام کے ساتھ تحفہ دے سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قبلہ اصل میں یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ مینج کا ہے کہ مینج کون کرے, یعنی ماں باپ کریں یا بیوی کریں, پیسے جو ہیں وہ کس کو دیے جائیں. تو اس میں میرے خیال کوئی صاحب کسی کو بیوی کو دینا بھی تو واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے. پیسے مرد کو بیوی کو دینا واجب تھوڑی ہے. وہ تو یہ ہے کہ اس کا روٹی کپڑا اور مکان مرد کے ذمہ ہے, تو یہ اس نے خود چلانا ہے, چاہے خود خرید کے دے دے, چاہے بیگم کو پیسے دے دے, چاہے والدین کو دے دے کہ بھئی یہاں پر روٹی بھی پک رہی ہے, مکان بھی ہے, سہولتیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے. ہاں البتہ اگر وہ پہلے سے نکاح نامے میں کچھ ایسی چیز شرط کی گئی ہے کہ ماہانہ یہ جو مثلا یہ اس کے علاوہ بھی 100 پاؤنڈ یا مثلا 1000 روپیہ دے گا جیب خرچ, وہ ظاہر جیسی شرطیں رکھی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو دینا پڑے. ایک سوال اور تھا انہی کا مسز رضوی کا, اور وہ میرے خیال میں تھوڑی سی وہ مسئلے اس بات کو پوری طرح سے جانتی نہیں تھیں عربوں کے حوالے سے, اور پٹھان بھائی جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بچیوں کے حوالے سے بیچتے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں کوئی ایسی صورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے شادی کا, اس میں شاید حق مہر کا کوئی انداز ہوتا ہے یا مہریہ جو ہے اس کا کوئی انداز ہوتا ہے. پتہ عربوں میں بھی بعض قبیلوں میں ہوتا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ آ کے بعض مبارک, ایک تو یہ تھا جو زندہ درگور کر دیتے تھے, کچھ قبیلے ایسے بھی تھے کہ وہ اس کو تجارت کا ذریعہ بنا لیتے تھے کہ بھی جب بڑی ہوگی بچی تو اتنے اونٹ لیں گے تب دیں گے, ایسا تھا معاملہ. تو لہٰذا کہا گیا وہ ملعون ہیں جو کہ اپنی اولاد کے اس طرح سے سودا کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طرح کرنا جو ہے اگر ہوتا ہے تو جائز نہیں. ہاں جائز نہیں. محمد یعقوب صاحب لندن سے ہمیشہ کی طرح انہوں نے پروگرام کی تعریف کی, ہدایت ٹی وی کی تعریف کی, اور ایک بات بھی انہوں نے بڑی کام کی, اور وہ یہ ہے کہ اگر دل میں محبت اہل بیت اور پیغمبر کی محبت پیدا ہو جائے تو دین ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی واقعاً اگر حقیقی محبت پیغمبر کی, آل پیغمبر کی اگر دل میں آ جائے تو بندہ اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور باقی سارے امور جو ہے جس طرح کھانے میں نمک ہے اسی طرح آل محمد کی محبت ہے. ہر چیز کی وہ جو بنتی ہے نا کھانے کی تو وہ نمک کی وجہ سے, تو آل محمد کی محبت جو ہے اور خصوصاً مولا علی کی محبت وہ مومن کے صحیفے کا عنوان. اور ایک ہمارے بھائی مہربان ہمارے, انہوں نے کہا اولاد کے مسائل بہت زیادہ ہیں, رول ماڈل جو ہے وہ کسے ہونا چاہیے, یعنی اولاد کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس حوالے سے محمد و آل محمد اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے.
تو اب آ جائے رسول پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت میں دیکھیں جوانوں کے لیے رول ماڈل تو حضرت علی اکبر ہونا چاہیے، خواتین کے لیے رول ماڈل جناب سیدہ زینب ہونی چاہیے، بچیوں کے لیے جناب سیدہ سکینہ ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے بوڑھوں میں جو سلمان فارسی ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ جو ہستیاں جو ہیں جو کہ طالب علم معصوم ہیں، تو وہ ہستیاں اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت بیان کر دیں جی کہ ان کی سیرت جو ہے وہ اس طرح تھی۔ آج کے علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگ ہستیوں کی سیرت جو ہے اس کو بیان کریں، اور ان کی سیرت کو دیکھ کے ان کو رول ماڈل قرار دے کے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کی جائے۔ ایک بہن نے ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بڑی تعریف کی کہ مطلب ہم نے ہدایت ٹی وی سے بہت سیکھا، اور جہاں اولاد کی تربیت ضروری ہے وہاں قبلہ نجم الحسن صاحب وہ فرما رہی تھی کہ ماں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابتدائی گفتگو میں بھی یہ بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ماں اور باپ کا تربیت میں بہت بنیادی رول ہے۔ جیسی ماں ہوگی ویسے بچے آگے تربیت پائیں گے۔ ماں کی تربیت کے حوالے سے تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایاک و خضراء الدمن والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یعنی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پہلو کی طرف آپ توجہ دیں تو یہ جب تک بیلنسڈ اسلامی سوسائٹی کا تصور ہم قائم نہیں کر پائیں گے، یعنی جب ماں باپ بیٹیاں دیتے ہیں تو ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کر کے آگے بھیجیں۔ جب بچی ماں بن جاتی ہے تو اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو ایسے عالم میں ظاہر ہے کہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے عالم میں ظاہر ہے کہ مذہبی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارا جو اس وقت تربیت کے جو مراکز ہیں، فرض کریں ممبر ہے، مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، پھر ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح تربیت کرنے والے اداروں میں ظاہر ہے کہ اسکول کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ نقش جو ہے وہ دوست، بہت زیادہ آپ کی کمپنی اور آپ کے دوست اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال ماں جتنا پاکیزہ ہوگی، تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے ایک ماں جو ہے وہ خمینی جیسے بیٹوں کی تربیت کر کے دیتی ہے، ایک ماں جو ہے وہ حسنین جیسے بچے انسانیت کو تفویض کر کے دیتی ہے۔ یہ ماں کی گود کی پاکیزگی، بہرحال اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی لا کلام اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ماں جتنی پاک ہوگی اتنی ہی معاشرے میں پاکیزگی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اصل میں ایک مثال بڑی خوبصورت دی ہے آیت اللہ محسن کرائتی نے، اسی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خرچ کرنے پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ جو عقل کا خانہ ہے نا، عقل اور ذہن یہ سب سے اوپر رکھا ہے، اس کے نیچے یہ سینہ ہے، اس کے نیچے شکم ہے، اور نیچے اس کے شہوت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو عقل اور علم اور اس کا ہے وہ سب سے اوپر رکھا ہے۔ تو والدین جو ہے نا وہ فکر میں رہتے ہیں کہ بچوں کا مکان کا کیا بنے گا، ان کا آئندہ کا مستقبل کیا بنے، ان کا یعنی سب چیزیں دیکھنے، پھر کے بات آتی ہے ان کے شکم اور دنیا کی طرف، تو ان کے ذہن کا کیا بنے گا، ان کے علم کا کیا بنے گا، ان کی عقل کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے تو سب سے بلند رکھا ہے اس کو، عقل کو، ذہن کو، علم کو، اس کو، اور ہم پڑ گئے ہیں کہ جناب شکم کی بات پہلے کر لو۔ تو شکم پر تو یہ آپ دیکھیں کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کوٹھیوں مکانوں کے لیے، لیکن ان کو کہا جائے کہ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، اس پر اگر خرچ کرو جہاں پر تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے علم اور وہاں پر استاد چاہیے، عالم دین چاہیے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ جو مرکز ہیں ان کو مضبوط نہ کریں گے، وہاں پر جو خصوصاً علم دین دے رہا ہے جب اس کی خدمت نہ کریں گے اور ان مدرسوں پر، کتابوں پر، ان پر خرچ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے جو نتیجہ برآمد ہوگا اس کا نقصان آپ سمجھ رہے ہیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ بخاری صاحب، قبلہ نجم الحسن صاحب۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے تقریباً۔ گزارش یہ ہے کہ تربیت اولاد آج ہمارا موضوع تھا، علماء کرام نے بڑے احسن انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید جو ہے وہ مستحکم ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، پیغمبر اور پیغمبر کی آل کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہو، اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں۔ ہماری ایک بہن نے آخری بات کی کہ جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی کا باطن جو ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو ٹھیک کریں،
اور جب باطن کی اصلاح ہو جائے گی تو بندے کو پتہ چلے گا کہ کون سی بات کرنا میرے لیے مناسب ہے اور کون سی بات جو ہے وہ میرے مذہب، دین اور قوم کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں مذہب محمد و آل محمد سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اصغر یزدانی کو آج کے پروگرام مذاکرات سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔